اس دشمنی میں اس نے کیا کیا نہیں کیا؟ قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے کہ حضرت آدم کو لالچ دلوایا، حوا کو لالچ دلوایا، اور اس لالچ کے ذریعے، حوا کے ذریعے آدم علیہ السلام کو خدا کے امر کے مخالف کھڑا کرنے کی کوشش کیا، اور یہاں تک کہ جنت سے آدم علیہ السلام کو خدا نے رخصت فرما دیا۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہونا کہ بس یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ شیطان ہمارا کیسا دشمن ہے کہ ہمارے والد آدم کو جنت سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ جو انداز سے پیش کیا ہے اس حالات کو، اللہ اکبر، ایک معنوں میں ہر اعتبار سے عقل کا استعمال کرنے والے ذی عقل انسان کبھی شیطان سے کسی قسم کی نرمی نہیں کر سکتا۔ بیدار کر دیا بلایا تھا، فرمایا کہ یہ شیطان کیسا دشمن ہے تمہارا، تمہارے ماں حوا اور باپ آدم کو اس نے برہنہ کر دیا۔ یہ فکر کیوں دی گئی؟ تاکہ ہم جاگیں، ایمان کے جذبات سے لبریز ہو جائیں، اور ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتے ہوئے ایمان کے جذبے سے شیطان کا دفاع کر سکیں، شیطان کی مخالفت کر سکیں۔ شیطان کی مخالفت ہی ایک ایسا راستہ ہے جو خدا کے خود کے راستے کو بالکل آسان بنا دیتا ہے۔ اور شیطان کے خطوات کیا ہیں؟ جیسے قرآن کا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ تو یہ جو مبادیات، جو چار چیزیں بتائی گئی، انہی کی سیکھیں جو ہوتی ہے وہ خطوات شیطان۔ اب انسان حرص میں اختیار کرتا ہے، ہوس میں اختیار کرتا ہے، شہوت پرستی میں اختیار کرتا ہے، تکبر میں اختیار کرتا ہے، حسد اور بغض و کینے پروری میں اختیار کرتا ہے۔ یہ اس کے ذریعے جتنے بھی راستے بنیں گے، ان چیزوں میں جو کامیابی کی راہ نظر آئے گی، سارے کے سارے خطوات شیطان۔ کسی سے حسد ہو گیا تو اس کی مخالفت میں اب جو بھی ہم کام کریں گے وہ شیطان کا بولیے نقش قدم ہوگا۔ چونکہ انسان کو خدا نے بڑا نرم رویے کے بھیجا، بنیادی طور پہ انسان جو ہے بالکل نرم مزاج کا ہے، اس کے اندر خدا پرستی اللہ نے رسبت دی، اور ساتھ میں ایک مادہ رکھا، وہ مادہ جو ہے انسان کے پروان